اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ درود پاک کے حوالے سے ایک ایسی تلخ حقیقت کا ذکر کرنے جا رہی ہوں، اور یہ ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو وہی لوگ پسند کرتے ہیں جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں ان کی روح میں یہ سکون ڈال دیا ہوتا ہے کہ تمہارے اعمال کچھ اس طرح ہیں۔ ان کو کنفرم تو نہیں ہوتا کہ ان کے اعمال اتنے بہترین ہیں کہ نہیں، لیکن انہیں موت سے ڈر لگنا بند ہو جاتا ہے، ان کے دل میں رب سے ملنے کی خواہش تڑپنے لگ جاتی ہے۔ تو ایسا ہی ایک جو معاملہ ہے وہ موت کا ہے، اور یہی ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس سے لوگ ڈرتے بھی ہیں اپنے پیاروں کو کھونے سے۔ لیکن جہاں ہم ادھر اپنے پیاروں کو کھونے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ادھر ہمارے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں وہ ہمارے آنے کے منتظر ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے ایک دم اس کی آنکھیں اوپر کی طرف اس لیے چلی جاتی ہیں کیونکہ روح کا تعاقب کرتی ہے، وہ روح کو نکلتے ہوئے اپنے جسم سے دیکھتے ہیں وہ۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو موت ہے یہ ایسی ایک حقیقت ہے جو کچھ لوگوں کے لیے تو تلخ ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت ایکسپیرینس ہے۔ ان کو اپنے رب سے ملنے کی، ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اور اتنا شوق ہوتا ہے الحمدللہ کہ وہی کافی ہے اس چیز کو کسی بھی انسان کی نظر میں یہ بات ایڈ کرنے کے لیے کہ اس انسان کے اعمال نیک ہیں۔ رب سے ملنے کی ملاقات اسی کو ہوگی نا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، لیکن ہم کبھی بھی یہ بات نہیں کر سکتے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ کسی کو بھی سزا دینے سے پہلے یہ بات جان لیں، سزا جزا کا معاملہ اللہ کی عدالت میں ہے، ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو سزا جزا دینے والے۔ تو وہی شخص جس کو اللہ سے ملنے کی خوشی ہوگی وہی شخص اس بات کی تیاری بھی کرے گا۔ اب کس طرح اعمال اس کے ہو رہے ہیں کیا ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائیں، نیک لوگوں سے مجھے ملائیں، اور میرے اعمال بھی نیک لوگوں کو جیسے اپنے بندے جو آپ کے خاص ہیں ان جیسے کر دیجئے۔ تو موت کی حقیقت اور درود ابراہیمی یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ سب سے پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ اگر آپ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھیں گے۔ کوئی شاید بھائی سیالکوٹ میں رہتے تھے، جب ان کی کافی ضعیف عمر ہو گئی تو ان کے جو بچے تھے جو بیمار ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ جو والد صاحب ہیں نا یہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے کفن دفن کا انتظام کرنا شروع کر دیا، اور ایک دم سے ان صاحب نے کہا کہ ابھی نہیں میں جا سکتا، تو پریشان نہ ہو۔ جب دوبارہ ان کی طبیعت خراب ہوئی کچھ ٹائم بعد تو انہوں نے کہا اب تم لوگ انتظام کر لو، کیونکہ میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے میرا جنت میں مقام دکھا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ہوا کہ 3 دن بعد وہ چلے گئے۔ اب یہاں پہ وہ لوگ جو 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ کہیں گے بھئی ہم کیا کریں؟ آپ کوئی بھی درود بعد میں ختم کر لیں۔ اگر آپ ابھی 1000 تک نہیں پہنچ پا رہے درود ابراہیمی میں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے بس 1000 ڈیلی پڑھنا ہے، لیکن درود ابراہیمی نہیں چھوڑنا پلیز، اٹس ناٹ اے فری ٹکٹ۔ درود ابراہیمی اس امت کا سرمایہ ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو مت چھوڑیں۔ اگر کسی سے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جا رہا ہے پڑھنا ضرور ہے، اول تو 313 سے کمی نہ کریں میں آپ لوگوں کو، اور یہ کوئی 313 کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، 312 بھی ہو سکتی ہے، بہتر ہے کہ آپ 313 سے بڑھا لیں، یعنی یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، اٹس اے لائف سٹائل۔ ہمیشہ میں کہتی ہوں درود ابراہیمی ایک لائف سٹائل ہے، تو جب آپ درود ابراہیمی اس لائف سٹائل کو یہاں پر اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کریں گے۔ اتنے واقعات دیکھے گئے ہیں جہاں پر لوگ بڑے گنہگار تھے لیکن درود پاک پڑھتے تھے، بخشش ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے درود پاک پڑھنے والا کوئی بھی شخص چاہے دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کا قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ ایک جو کہہ لیں نا کہ ہم فیوچر پلاننگ کرتے ہیں، اچھا اتنے پیسے ہو جائیں اتنے ہو جائیں، ہمارا کوئی کاروبار سیٹ ہو جائے، اولاد کی طرف جب بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے اچھا اس کا کچھ ہو جائے، تو آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی اولاد میں بھی نمایاں چینجز آپ کو نظر آئیں گی، آپ کی آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے پریشان نہیں ہونا، بس مستقل مزاجی دکھانی ہے۔ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ٹائم ایک واقعہ شیئر کروں گی ایک بہن کا جن کے ساتھ کچھ یوں معاملہ ہوا کہ کچھ بریک آ گیا بیچ میں، کہ وہ جو تعداد تھی وہ اس طرح نہیں ختم ہوئی۔ میرے خیال سے میں پہلے بھی کر چکی ہوئی ہوں کافی واقعات اس طرح کے شیئر، تو وہ بڑا انٹرسٹنگ انشاءاللہ واقعہ ہوگا، نیکسٹ ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ ابھی یہاں پر یہی ہے کہ جب موت کا فرشتہ کسی انسان کے جسم سے روح نکالنا شروع کرتا ہے اور جب پورے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وقت نزا ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کی جو موت کا وقت ہے، روح نکل گئی، دیٹس دا اونلی پوائنٹ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے پاس موت کے فرشتے جو ہمارے 4 بڑے فرشتے ان میں سے ملک الموت
حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے وہ شکل میں آؤ جس کے اندر آپ گناہ گاروں کے پاس آتے ہیں، کافروں کے پاس آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ریزسٹ نہیں کر پائیں گے، پر انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں۔ اصرار پر جب حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اس شکل میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی اس کو ریزسٹ نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو انہوں نے اٹھ کر جب ان کو ہوش آیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کی شکل ہے یہ کسی بھی گناہ گار کی سزا کے لیے کافی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ کیسی استغفر اللہ شکل ہوگی، اللہ ہمیں نہ ہی دیکھنا نصیب کرے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، بٹ جسٹ دا انٹینسٹی اگر ہم اس بات کو دیکھ لیں۔ اور پھر انہوں نے اصرار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ اس شکل میں آئے جس میں آپ نیکوکاروں کو لینے آتے ہیں۔ اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اس خوبصورت شکل میں آئے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی یہ شکل نیک لوگوں کے لیے انعام یہ کافی ہے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کی شکل پہ اتنا نور، اتنی آسودگی ہوتی ہے کہ بندہ بس دیکھتا چلا جاتا ہے اور اس سے دیکھ کے انسان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہاں آپ سوچ لیں کہ پتہ نہیں وہ کیسی نورانی شکل ہوگی جو ہمیں نظر آئے گی، اور اس شکل کا کیا دورانیہ ہوگا۔ کیا آپ دیکھیں، میری دعا ہے ہم سب کو اللہ رب العزت اسی شکل میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام میں ہم اسی شکل میں سیم لینے کے لیے آئیں، آمین ثم آمین۔ تو جب آپ درود پاک پڑھیں گے آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ آپ کے لیے یہ والا گفٹ بھی ہے، دس از اے ویری بیوٹیفل گفٹ۔ اور بعض لوگوں کی روح کئی دن فرشتے نہیں نکالتے اور وہ اذیت میں وقت گزارتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ آخرت مسخت کیا ہونا ہے، کیونکہ زندگی میں جو بھی تکلیف کاٹتا ہے بندہ اس سے گناہ بخشوائے جاتے ہیں۔ تو کچھ تو کفار ہیں جن کے ساتھ تو بہت اذیت والا معاملہ ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ جو کافر ہیں ان کی ایسے روح نکالی جائے گی جیسے کہ خاردار جھاڑی پہ، جب آپ سمجھ لیں کہ میں مفہوم بیان کرتی ہوں، کپڑا آپ نے رکھا ہو اور اسے کھینچیں آپ تو وہ کتنا پھٹ کے نکلے گا تکلیف سے۔ جبکہ جو مومن ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ رب العزت کیسے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی روح جب نکلتی ہے تو ایسے جیسے کہ میں دوبارہ سے آپ لوگ سامنے مفہوم بیان کرنا چاہوں گی، ایک کہہ لیں کہ اگزامپل بلکہ دینا چاہوں گی دنیاوی لحاظ سے، کہ جیسے مکھن میں بال ہو اور آپ ایزیلی اس کو نکال لیتے ہیں، بالکل وہ یعنی نرمی سے نکالتے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتے۔ تو یہ سب سے خوبصورت بات ہے، اور آپ کو یہی ایک کہہ لیں کہ فیوچر پلاننگ اگر کرنی ہے تو یہی کر لیں۔ اللہ رب العزت درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں کی ایسی اصلاح کرتے ہیں جو کہ ان کی دنیاوی زندگی اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو بیہیویئرز ہیں وہ اگر آپ چینج ہوتا دیکھ رہے ہیں، سب سے بڑی نشانی ہے اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے اپنے بیہیویئرز کو چینج ہوتا دیکھ رہے ہیں، اللہ پہ ایمان تیز ہوتا دیکھ رہے ہیں، اپنے معاملات اپنے حالات بدلتا دیکھ رہے ہیں، تو ٹرسٹ می کہ یہ بات اس بات کے لیے کافی ہے کہ آپ کا درود قبول ہو رہا ہے۔ قبول تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی جو تاثیر ہے، جو ہم کہتے ہیں جی ہمیں تاثیر کیسے ملے گی، ہم لوگوں نے نا اپنے دماغ میں کوئی نہ کوئی گول سیٹ کیے ہوتے ہیں اور ہم ان کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائیں۔ جب تک وہ ہمیں گولز نہیں ملتے ہمیں لگتا ہے ہمارا کام نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ کام نہیں کر رہا، جبکہ ذکر جو اللہ رب العزت کا ذکر ہے وہ اتنا حسین ہے کہ اس ذکر میں انسان کو بہت کچھ عطا ہوتا ہے۔ روح کا سکون ہی سب سے بڑی چیز ہے جو عطا ہوتا ہے ایز دا پیسج آف ٹائم، یا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ صحت اور سکون دو ایسی بڑی چیزیں ہیں کہ اگر انسان، ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ایک انسان کسی عام سے گھر میں بھی رہ رہا ہو، اور ایک جو ہمارے آج کل کے لگژری ہاؤسز ہیں اگر ان کی ہم بات نہ کریں، ایک عام سے گھر میں رہ رہا ہو، سمجھ لیں ایک کمرے گھر میں بھی رہ رہا ہو، تو وہ اس انسان کے لیے اگر وہاں سکون ہے تو اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو زمانہ ہمیں ڈیگریڈ کرواتا ہے، تو دنیا ہمیں دکھاتی ہے اچھا تمہارے پاس یہ گاڑی نہیں، تمہارے پاس ویسا گھر نہیں، تمہاری جوتی ایسی۔ کچھ لوگ تو دیکھیں اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے، اس میں ان کا کوئی فالٹ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو شو آف کرتے ہیں یہ سب یہیں رہ جانا ہے۔ کتنے لوگ اس دنیا سے امیر کبیر لوگ کیا لے کے گئے ہیں؟ ایک کفن، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے خرید کے لیے آ جاتا ہے۔ برانڈڈ کفن آج تک سنا کسی نے نام؟ کھاڑی پہ، لائم لائٹ پہ آپ نے کوئی برانڈڈ کفن دیا؟ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے آ بھی جائے، لیکن ابھی تک ہمیں سے کسی نے بھی کوئی برانڈڈ قسم کا کفن نہیں سنا۔ ایک جاننے والے تھے میرے، اور میں نے ان کے بارے میں، انہوں نے نئے نئے کپڑے سلوائے تھے اپنے، لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ درزی پر کپڑے ویسے ہی پڑے رہ گئے۔ پھر فیملی نے اٹھائے، کیا کیا وہ الگ حساب ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک کفن لے کے جا رہے ہیں اور اپنے اعمال لے کے جا رہے ہیں۔ دنیا سے جو جا رہا ہے ایک کفن جا رہا ہے، لیکن اعمال جا رہے ہیں ساتھ، بہت بہترین۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے والوں کے تو بہترین اعمال انشاءاللہ جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت ان کی اصلاح کر دیتے ہیں، اور ان پہ کرم نوازیاں بھی بہت ہوتی ہیں، جو وقت نزاع پہ یعنی موت کے وقت جو مشکلات ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔
میں نے آپ سب سے شیئر کیا تھا کہ ایک صاحب درود پاک پڑھتے تھے، ان کی موت کا جب وقت آیا تھا تو وہ بہت ایزیلی اس دنیا سے چلے گئے. یہ دیکھی گئی ہیں چیزیں، اس لیے پلیز درود پاک پڑھیں. اصل فیوچر وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا ہے. میں اپنے سمیت یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے حالانکہ قرآن میں کہہ دیا دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. ایک میں اسکالر تھے، ان کا بیان سن رہی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ ہوائی جہاز پر تھے اور انہوں نے 3 جو ہیں وہ جگہیں دیکھیں اوپر سے جہاز کی کھڑکی سے، تو وہ تینوں بالکل ساتھ ساتھ لگ رہی تھیں. اور جبکہ اگر ہم مینولی اس میں ٹریول کریں، یعنی کہ ہم اگر سڑکوں کے راستے سے جائیں تو ہمیں کچھ وقت لگتا ہے، وہ دور دور ہوتے ہیں. جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ لاہور کے آس پاس کے ایریاز، گجرانوالہ وغیرہ، لیکن یہی آپ اگر جہاز سے دیکھیں تو گجرانوالہ لاہور بالکل ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئیں گے. تو اگر ہم اس کا ایریل ویو لیں، یعنی اگر ہم اس بات کو تھوڑا اوپر لے جائیں اللہ رب العزت کی طرف، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری جو لائف ہے، وہ جو اس کا ٹائم ہے اتنا لمبا، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 50 سال جیا، 60 سال جیا، وہ تو دنیا کے لحاظ کا ٹائم ہے. کیوں ہم نے دیکھا کہ ایک انسان، ایک واقعہ تھا، میں نے سنا ایک بندہ جو ہے وہ کسی کے پتہ نہیں کون سی کے گھر، جو ایک عورت ہوتی ہے اسے کہتی ہے میرے گھر نہ آنا، تو وہ بندہ لیکن اصرار کر کے چلا گیا، اور جب وہ باہر آیا تو 2 سال گزر چکے تھے، حالانکہ اس کے اکارڈنگ وہ صرف 10-20 منٹ کے اندر گیا تھا. تو اللہ رب العزت نے جب یہ کہا ہے قرآن پاک میں کہ تمہارے نزدیک قیامت دور ہے لیکن ہمارے نزدیک قیامت قریب ہے، یہ بھی میں مفہوم بیان کروں آپ لوگوں کے سامنے، لیکن یہ ضرور ہے کہ قیامت قریب ہے، ہمارے نزدیک تو قیامت قریب ہے. تو یہی باتیں ہیں کہ ہم اپنے فیوچر کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں. اسی لیے اگر ہم اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تکلیف جب آتی ہے نا ذرا سی بھی، اور انسان اس میں تھوڑی دیر 2 گھنٹے بھی تڑپ جائے نا، تو اس کو لگ پتہ جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے ہائے ہائے کرتا ہے. پھر اس ٹائم وہ جتنی بھی لگژری ریسٹورانٹ، ہوٹل میں کھانا شانا کھا رہا ہو، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے اس کو صرف اللہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ اس تکلیف سے بس باہر نکال دیں. تو اپنی آسانیاں کرنی ہیں ہم نے، اور وہ آسانی یہی ہے. اور ایک بات یاد کر لیں، آپ کے لیے پیچھے کس نے پڑھنا ہے؟ آپ نے فیوچر نہیں دیکھا، اس لیے ابھی آپ اپنے لیے کچھ کر کے جائیں. یہ جو ابھی آپ کی لائف ہے، حقیقت کی بات تو وہی ہے نا کہ جو آپ نے بانٹ دیا اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے، چاہے اپنی روح کو بانٹا سکون، چاہے ذکر کا سکون ہے، چاہے لوگوں کی خدمت میں آپ نے ٹائم سپینڈ کیا، وٹ سو ایور از، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے آپ پہ کہ یہ آپ کے پاس ہے چیز. اور یہ وقت ہے جو ابھی ہے، یہ گزر جانا ہے. اگر کسی سے معافی مانگنی ہے مانگ لیں، اگر معافی نہیں مانگ سکتے کسی سے تو اس کے لیے استغفار پڑھ لیں. پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں اور درود پاک کے بعد دعا کریں، یا اللہ میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ کوتاہی ہوئی تھی، تو آپ بڑی شان والے، بڑے کریم ہیں، آپ سے دعا کرتی ہوں کہ اس کے اعمال میرے میں ایڈ کرنے کے بجائے، اس طرح اکثر غیبت میں یہ بات ہو جاتی ہے، آپ اس کو بھی معاف کر دیں، مجھے بھی معاف کر دیں. اسی لیے میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی کہ اپنے فیوچر کی پلاننگ کریں، وچ از ویری امپورٹنٹ. ہم اپنے فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہیں، گھر بنا لو، فلاں کی شادی کرنی ہے اس کے لیے گھر بنا لو، اتنے جوڑے، یہ وہ. حالانکہ ہماری ادھر جو سوسائٹی ہے، ادھر شادی بھی ایک ایسا ایک المیہ ہے کہ شادی کرتے وقت فنکشن کون سا ہے یہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے، دلہا دلہن کپڑے کون سے پہنیں گے، ایون دلہے کی بہن کیا کپڑے پہنے گی، ہر چیز ڈیسائیڈ ہے. لیکن گھر کے اصول ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتے کہ گھر کا اصول کیا ہے. اور اسی لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ونس اینڈ فار آل آپ اپنے بچوں میں انفیوز کریں درود پاک پڑھنا، آپ خود پڑھیں، آپ دعا کریں اللہ رب العزت، آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آسانیاں کرتے ہیں آپ کے لیے. پھر وہ سارا جو گھر کا ماحول، اس کی جو پلاننگ کی جاتی ہے، دلہا دلہن کو رکھنا کیسے، جس کی پلاننگ کی ہی نہیں جاتی ہماری لائف میں، صرف فنکشنز کی پلاننگ، ایسا گانا، ایسے ڈانس، ایسے کپڑے، ایسی چوڑیاں، بٹ وی فورگاٹ کہ دلہا دلہن کو رکھنا کیسے ہے، کہ ان کی کیا ایک لائف ہے جس کو دیکھنا ہے، بڑوں کی کیا ایک پلیس ہے، دلہن جو آ رہی ہے اس کو کتنی سپیس دینی ہے، اس نے جس گھر میں وہ جا رہی ہے ان کو کتنی سپیس دینی ہے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ابھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تو بس یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں آپ. اٹس اے لائف اسٹائل، یہ ہمیشہ ایڈ رکھیں اپنی زندگی میں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کہیں گے اچھا یہ چیز میں فکر کر تھی، یہ بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی، بالکل ویسے ہی ہے. تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ سب کو فائدہ پہنچا ہو. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں، نیک لوگوں میں اٹھائیں، نیک انسان بنائیں، درود ابراہیمی اربوں خربوں دفعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. نہ صرف یہ، اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھاتے ہوئے پہلے درود ابراہیمی اور کلمہ پاک ضرور پڑھوائیں. آمین ثم آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.